نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام خلاصہ مضامین قرآن میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع زبیری. آج 9ویں پارے کا خلاصہ مضامین پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کننا کارہین. حضرت شعیب سے ان کی قوم، متکبر قوم کے سرداروں نے کہا کہ اے شعیب، یقیناً آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو ہم اپنی بستی سے نکال دیں گے. یعنی سب سے پہلا حربہ یہ ہوتا ہے کہ قتل کر دیں گے، نکال دیں گے، مار دیں گے. جب دلیل سے بات نہ ہو سکے تو لڑائی کرتے ہیں مشرکین. اس لیے غلط بندے کی نشانی یہ ہے کہ وہ آواز بلند کر کے لڑنے لگ جاتا ہے، اور اصل سچا بندہ دھیمے مزاج میں دلیل پیش کرتا ہے. حضرت شعیب کہتے ہیں کہ اگر ہم ناپسند کریں پھر بھی ہمیں نکال دو گے. ٹھنڈ دیکھیں سامنے کس طریقے سے ٹھنڈک سے پیار سے بات کریں، اور کہتے ہیں کہ تم اگر ہمیں نکال دو گے، یا یہ ہم کہیں کہ ہم تمہاری ملت کہتے ہیں عقائد کے مجموعے کو. یاد رکھ لیں عزیز طلبہ اور سامعین و ناظرین، جو قرآن میں لفظ ملت آتا ہے نا، اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ملت کہتے ہیں عقائد کے مجموعے کو. عقائد، کریڈ، فیتھ. تو حضرت ابراہیم کی جو ملت ہے وہ ان کا عقیدہ ہے. ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین. اللہ نے ساتھ ہی بتا دیا کوئی ایک طرف ہو کے چلنے والے ابراہیم کی ملت والے، ابراہیمی ملت والے تھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ. وما کان من المشرکین، اور مشرک نہیں تھے. یہ ملت ابراہیمی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہاری ملت میں آ جائیں تو یہ تو افطرا، اللہ پہ الزام ہوگا، ہم تو یہ نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے کہا کہ شعیب، اپنی قوم سے کہا اگر تم نے شعیب کو فالو کیا تو بہت ہی تم لوگ جو ہے نا خسارے میں جاؤ گے. فاخذتهم الرجفۃ، تو ایک زلزلے نے ان کو پکڑ لیا. فاصبحوا فی دارہم جاثمین، اوندے منہ گھٹنوں کے بل اپنے کمروں میں پڑے ہوئے تھے، چھتیں اوپر سے گر گئیں. الذین کذبوا شعیبا، جنہوں نے جھٹلایا سچے شعیب کو. کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ کبھی وہ اپنی بستیوں میں رہے ہی نہیں تھی. الذین کذبوا شعیبا، جنہوں نے ہمارے پیارے شعیب کو جھٹلایا. کانوا هم الخاسرین، وہی سے برباد ہو جانے والے، لاس اور خسارہ اٹھانے والے. فتولی عنہم، بڑی تباہ شدہ بستی کی طرف سے منہ پھیر کے چلے گئے اور کہا یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا تھا. ونصحت لکم، اور میں نے تمہیں نصیحت بھی کر دی تھی. فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، تو کافروں کی بربادی والی قوم پہ میں کیسے افسوس کر سکتا ہوں. پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے جب بھی کوئی نبی بھیجا تو پھر ساتھ شدتیں، مصیبتیں، بلائیں، اور ساتھ میں نے قحط اور جنگیں بھی بھیجی تاکہ دیکھیں کہ لوگ کتنا صبر کرتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، بستیوں والے اگر تقوی اختیار کرتے، ایمان رکھتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے ہم ان پہ کھول دیتے. وَلَٰكِن كَذَّبُوا، تو سب سے بڑی تباہی کی وجہ تکذیب آیات، تکذیب رسل، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا اور اللہ کے رسولوں کو جھوٹا کہنا. وَلَٰكِن كَذَّبُوا، انہوں نے جھوٹا کہا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے پکڑ لیا ان کو جس وجہ سے وہ ظلم کرتے تھے، اسی ظلم کے بدلے میں. اور کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ امن میں آ گئے ہو کہ تم سوئے رہو گے رات کو عذاب نہیں آئے گا، یا قلعہ کرو گے دوپہر کو عذاب نہیں آئے گا. اللہ کے عذاب سے وہی امن میں رہتے ہیں، اپنے آپ کو سیکیور سمجھتے ہیں جو کفار ہیں. ہمیشہ مومن ڈرتا رہتا ہے کہیں عذاب نہ آ جائے. فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، خسارہ پانے والی قوم ہی اللہ کے مکر یعنی اللہ کی چالوں سے بے خوف ہو جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ تلک القرى نقص علیک من انبائها، اے نبی علیہ السلام ان بستیوں کے قصے ہم آپ پہ پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، اور رسول جو آئے ہم نے آپ کو ان کے قصے سنائے ہیں. اس کے بعد حضرت موسیٰ کا قصہ شروع کر دیا، لمبا قصہ، اور فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل میں لگا کے باہر نکالے چمکے گا، اور ڈنڈا پھینکیں عصا، وہ اژدہا بن جائے گا. یہ کبھی سانپ بنتا تھا، کبھی اژدہا بنتا تھا. تو فرعون کے دربار میں چونکہ بہت بڑا میجسٹک اس کا دربار تھا، تو وہاں پہ پھینکا تو یہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ اس کے محل کو گویا کہ وہ منہ سے پکڑنے لگا، اتنا بڑا بن گیا. تو یہ ایک حضرت موسیٰ کا جو تھا وہ معجزہ تھا، کیونکہ جادو بہت زیادہ تھا اس دور میں، تو اس سے ملتا جلتا معجزہ دیا اللہ تعالیٰ نے. پھر سارے فرعون نے کہا اچھا یہ موسیٰ اور ہارون تو ہمارے ناک میں دم کر دیا، آپ ایسا کریں جادوگر جمع کر. جادوگر جمع کیے گئے. اس کے سرداروں نے کہا کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ کہا تم مقرب بنو گے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈرے نہیں، یہ ڈنڈا جو آپ کے ہاتھ میں یہ پھینک دیں.
تو یہ ہوتا ہے کہ جب مقابلہ ہو جائے اس وقت اپنے اعصاب کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. چھوٹی سی بات پہ بھی مدد پھر اللہ کی بڑی آ جاتی ہے. پھر وہ پھینک دیا، وہ ساری رسیاں کھا گیا ان کی جادوگر کی، اور وغلبوا فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین، ذلت سے وہ واپس لوٹے، مغلوب ہو گئے. والقی السحرۃ ساجدین، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے. میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ کی جلال اور جمال کی تاب نہ لا کے سارے جادوگر 1 منٹ میں صحابہ بن گئے موسیٰ کے. 1 منٹ کی تجلی اور 1 منٹ کا جلال و جمال برداشت نہیں کر پائے، تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ جو 23 برس آپ کے ساتھ رہے، ان کا کوئی مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا قالوا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پہ ایمان لے آئے. تو فرعون نے کہا رب العالمین تو میں ہوں. پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا رب موسیٰ و ہارون، تو نہیں، موسیٰ اور ہارون کا جو رب ہے ہم اس پہ ایمان لیں. پھر فرعون نے وہی کیا جو ظالم کرتے ہیں کہ میرے اجازت کے بغیر تم ایمان لے آؤ، یعنی ایمان بھی تم سے پوچھ کے لے کے ہیں. یہ اس کی نفسیاتی مریض تھا فرعون. تو اس لیے جو نفسیاتی مریض ہوتے ہیں اس کے اندر میں بہت ہوتی، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. یہ فرعونیت ہے. آدمیت یہ ہے کہ ہمبل ہو کے چلو. اور کہا کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں الٹے کاٹ دوں گا، لیفٹ ہینڈ اور رائٹ، اور پھر الٹا کر کے سولی چڑھا دوں گا کھجور کے تنوں پہ، پھر پتہ چلے گا کس کا عذاب سخت ہے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم اپنے رب کی طرف جب لوٹ گئے ہیں تو ہمیں تمہارے عذاب کی کوئی پرواہ نہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا کریں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب تو یہ ہماری بیٹیوں کے پیچھے پڑ گیا. اس نے بچیوں کو چھوڑنا شروع کر دیا، بیٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا. آپ اندازہ کریں اتنا فساد مجھا، 70,000 کے قریب بچے مارے. اور اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اپنی قوم سے کہو قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو، یہ نہیں کہا مجھ سے مدد مانگو. قرآن نے اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں کیا، نہ روزوں کا فائدہ، نہ مضامین قرآن کا فائدہ، نہ ترجمے کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا. وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اللہ، تو مدد بھی آپ سے مانگیں گے بیونڈ دا سورسز. ویسے تو میاں بیوی بہن بھائی بچے استاد شاگرد ایک چیزیں پکڑا دیں، یہ دے دیں مجھے، مدد کر دیں، کھانا دے دیں، یہ جو سورسز ہیں اس کا کوئی منکر نہیں ہے، ضد نہیں کرنی چاہیے. بیونڈ دا سورسز کوئی نہیں ہے میدان میں، تو آپ کس سے مدد مانگیں گے؟ رات کے پہر میں کس سے مدد مانگیں گے؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ. جب پھنس جاتے ہیں تو قرآن کہتا ہے تم کس کو پکارتے ہو؟ قرآن کہتا ہے مشرکین بھی مجھے پکارتے تھے، چاہے جائے کہ مومن غیروں کو پکارے. حد ہو گئی ہے. پھر کسی کو دفنا کے، اس کو جب نہلا کے دھلا کے اس کی مدد کر کے دفنا کے 6 فٹ زمین کے نیچے، پھر کہتے ہیں ہماری مدد کر. اس سے بودا مذہب کوئی ہو سکتا ہے؟ یعنی مشرکین مکہ کی کشتی جب پھنس جاتی تھی وہ کہتے تھے نہ لات کام آئے گا، منات نہ عزا اس وقت کام آئے گا، تو ان کا جو بڑا رب ہے جو عرش عظیم پہ ہے وہ کام آئے گا. تو آج کے مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ یہ ان سے بھی زیادہ عقیدے میں خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. قرآن آپ کا عقیدہ ٹھیک کرتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فرعون نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، مدد تم اللہ سے مانگو، میں تمہیں ہدایت کی تلقین کروں گا اور تورات سکھاؤں گا، مدد تم نے اللہ سے مانگنی ہے. میری بھی مدد اللہ کرے گا، تمہاری مدد بھی اللہ کرے گا. واصبروا، اور صبر کرو. ان الارض للہ یرثها لمن یشاء من عبادہ، یہ زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وراثت دے دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا، جب ظالم حکمران کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے صبر کیا. ہر وقت جا کے لڑنا نہیں ہوتا حکمرانوں سے، حالانکہ فرعون ظالم کے ہونے کے ساتھ ساتھ کافر بھی تھا. اور فرمایا والعاقبۃ للمتقین، ہے میری قوم کے لوگوں بن اسرائیل یاد رکھنا انجام اچھا متقین کا ہی ہوتا ہے، فرعون کا نہیں ہوگا. تو نبیوں نے 70 سال 80 سال 100 سال 200 سال تلقین کی ہے اور صبر سے کام لیا ہے. نظام کو تلپٹ کرنے کی باتیں نہیں کی ہیں، صبر سے کام لیا ہے. 13 سال نبی پاک نے مکہ میں کفر کا نظام برداشت کیا ہے. جب مدینہ میں آئے پاور آ گئی، برابر کے ہو گئے، پھر جنگ کا آغاز کیا. پھر قرآن کہتا ہے کہ اتنے عجیب لوگ تھے بنی اسرائیل کہ جب کوئی مصیبت آتی دیکھیں تو کہتے تھے یطیروا بموسیٰ ومن معہ، کہ یہ موسیٰ اور اس کی نحوست ہے، اس کے ساتھیوں کی. اور اللہ فرماتے ہیں تمہاری نحوست اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے موسیٰ کو بہت تنگ کیا تو ان کے اوپر ہم نے 9 عذاب، کئی قسم کے عذاب بھیجے. فارسلنا علیہم الطوفان، طوفان بھیجا. والجراد، ٹڈیاں آسمانوں سے نازل کی. والقمل، جویں ڈال دی. والضفادع، اور مینڈک چھوٹے چھوٹے. والدم، اور خون. کیا ہوتا تھا؟ برتن اٹھاتے تھے اندر خون ہی خون ہوتا تھا. برتن اٹھاتے تھے اندر ٹڈیاں ہوتی تھی. برتن اٹھاتے تھے جوؤں سے بھرا تھا. تنگ آ گئی زندگی سے، بے ادبی کی وجہ سے. بے ادبی کرتے تھے نبیوں کی، بڑے ہی نلائق تھے بنی اسرائیل والے. لیکن اللہ کے نبی موسیٰ کا صبر دیکھیں، قوم کو چھوڑ کے نہیں گئے، قوم کو چھوڑ کے نہیں گئے. اسی لیے تو اولو العزم پیغمبر ہے. فاصبر واصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ویسے صبر کریں جیسے اولو العزم پیغمبروں میں نوح، موسیٰ، ابراہیم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اولو العزم پیغمبر بڑے 5 ہیں.
یہ 5 پیغمبر بڑے ہیں، اتنا صبر. پھر کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ دعا کریں عذاب دور ہو جائے، ہم باز آ جائیں گے. جب دور ہو جاتا تو پھر کیا، اذا ہم ینکثون، یہود بنی اسرائیل کے اسی وقت وعدہ توڑ دیتے تھے. وعدہ توڑنا یہود کا کام ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ فرعونیوں سے ہم نے انتقام لیا، ان کو غرق کر ڈالا اور زمین میں برکت ڈال دی، مغرب و مشرق سے لے کر، یعنی شام، فلسطین، اردن، عراق، حجاز، شام، فلسطین، اردن، عراق، یہ سارا ایک پٹی بن گیا ملک شام اور مصر تک. سب مشرق و مغرب میں اللہ نے برکت ڈال دی اور کہا کہ ایک قوم بنی اسرائیل سے کہ دیکھ لو تمہیں ہم نے یہ فضیلت دی ہے کہ تمہیں ظالم سے نجات دے کے نہ صرف یہ کہ معاف کر دیا بلکہ ان کی حکومت بھی تمہیں دے دی ہے. لیکن وہ ایسے تھے کہ من سلوا کھانے سے بھی گھبرا گئے، کہتے ہیں ہمیں تو وہ چاہیے، ترکاریاں چاہیے، پیاز چاہیے، مسر چاہیے. ارے وہاں ابن قیم نے لکھا یہ مسور جو کھاتے ہیں نا زیادہ خون میں بھی فساد مچا دیتا ہے اور پیاز سے بھی اسمیل آتی ہے منہ سے. کہاں گوشت کہاں پیاز، خدا کا خوف کرنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے آپ کو چن لیا ہے. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے پہاڑ پہ اللہ سے باتیں کرنے، پیچھے حضرت ہارون کو چھوڑ گئے اور پیچھے سامری جادوگر نے لوگوں سے کہا کہ اپنا اپنا زیور لے آؤ، اور زیور سے بچڑا بنایا، اس کے اندر وہ مٹی ڈالی. جب فرشتہ فرعون کو ہلاک کرنے آیا تھا، جہاں اس کے گھوڑے کا پاؤں لگتا تھا، جبریل کے گھوڑے کا، تو وہاں سے ایک انگوری پھوٹتی تھی، ایک کومپل. تو شامری نے کہا کہ بابرکت کوئی گھوڑا ہے. اس نے وہ مٹی لے لی نا، برکت تو تھی نا، فرشتہ تو جنتوں سے آیا. تو وہ مٹی اس نے جب بچڑے کے منہ میں پھینکی تو اس نے چیخ ماری، ایسے خوار جیسے جانور چیختا ہے. ہوا گزری تو قوم ساری ڈر گئی. تو مشرک جو ہے نا وہ بزدل ہوتا ہے، ڈرپوک ہوتا ہے. سارے بچڑے کو پوجنے لگ گئے. تو حضرت ہارون نے کہا بعد آ جاؤ، موسیٰ کا ویٹ تو کر لو. موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو پہلے اپنے بھائی کو داڑھی سے پکڑا کہ میں نے تمہیں کہا تھا میری قوم میں فساد نہیں مچنا چاہیے، میں نے تمہیں ذمہ دار اپوائنٹ کر کے گیا تھا. انہوں نے کہا یا ابن ام، اے میری ماں کے بیٹے. کہتے ہیں وہ ماں کی طرف سے بھائی تھے، باپ کی طرف سے نہیں تھے، واللہ عالم. یہ انہوں نے کہا کہ یہ ماں کا نام لیتا ہوں تو دل نرم ہو گیا. میری ماں جائے اور میری ماں کے بیٹے میری داڑھی چھوڑو، دشمنوں کو خوش مت کرو. تم مجھے مارو گے، دشمن خوش ہوں گے، ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. میں نے تو اس لیے ان کو زیادہ نہیں ٹوکا کہ آپ یہ نہ کہہ دیں کہ بنی اسرائیل میں تم نے تفرقہ ڈال دیا ہے. اور پھر موسیٰ نے ایسے چہرہ، جلال تو بہت تھا، چہرہ ایسے پلٹا، سامنے جادوگر سامری کانپ رہا تھا، اس کو پکڑا. ما خطبک یا سامری، اے سامری تمہارا کیا مسئلہ ہے، تم نے کیا حرکت کی ہے؟ تو اس نے کہا میں نے یہ کیا، صاف بتا دیا کہ وہ قبضت قبضۃ من اثر رسول، جب وہ ایک فرشتہ فرعون کو مارنے آیا تھا، جبریل قتل کر رہے تھے فرعونیوں کو، تو اس کے پاؤں میں اس کے اثر کہتے ہیں جو پیچھے ہو گیا، اس لیے اثر بعد میں ہوتا ہے نا باتوں کا. تو پیچھے پیچھے جو مٹی تھی گھوڑے کی اس میں سے میں لے کے ڈالا. فکذلک سولت لی نفسی، میرے نفس نے مجھے اسی طرح گمراہ کیا. تو آپ علیہ السلام نے پھر اس کو بد دعا دی، تقول الا مساس، جاؤ تم یہ کہتے پھر ڈونٹ ٹچ می، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، کیونکہ اس کو جو ہاتھ لگاتا تھا اس کو کرنٹ پڑتا تھا. تو بھاگ گیا بچڑے کو لے کے. پھر وہ جنگلوں میں تھا، آپ کو پتا ہے یہی بچڑا ٹرانسفر ہوتے ہوتے پھر ہندوستان میں پہنچا ہے. وہاں پھر آج گائے کی پوجا ہوتی ہے. یہ چیزیں ہسٹری سے پتہ چلتی ہیں. پھر یہودیوں نے کہا کہ انا ہدنا الیک، اے اللہ، بنی اسرائیل نے کہا، یہودی اس وقت کے مسلمان ہی تھے، آج کے مسلمان نہیں، آج کے کفار ہیں، کہ ہم تیری طرف ہدایت یافتہ ہو گئے ہیں، ہمیں اپنی طرف بلا لیتے. انا ہدنا الیک، ہم آپ کی طرف لوٹ آئے. اس وجہ سے ان کا نام یہود ہے کہ ہدنا الیک، آپ کی طرف آ گئے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک تورات اور انجیل تھی، اور فرمایا کہ وہ جو نبی کو فالو کرتے ہیں، الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ تورات و انجیل میں اس نبی امی جس نے باقاعدہ پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، وہ جو نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، اور حلال چیزیں ان کے لیے، طیب چیزیں حلال کرتا ہے اور خبیث چیزیں حرام کرتا ہے. اور اسی سے کسی نے پوچھا کہ سگریٹ حلال ہے کہ حرام ہے؟ تو میں نے کہا اگر طیب ہے تو حلال ہے، خبیث ہے تو حرام ہے. تو خبیث تو طیب تو نہیں ہے نا. پھر تو آپ سارے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، باپ کو، دادا کو، استاد کو، شاگرد کو ایک ایک سے پکڑا دو تو کہو کہ یہ طیب چیز ہے، پی لو. کوئی پیے کہ خبیث چیز ہے، اس کو چھوڑو. روزے بہترین چیز ہے سگریٹ چھوڑنے کے لیے. اور وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو زمانہ جاہلیت کے بوجھ، بیڑیاں ان کے اوپر سے اللہ کے نبی نے دور کر دی. ہلکی پھلکی شریعت پیاری پیاری آپ نے پیش کر دی. فرمایا فالذین آمنوا بہ، جو نبی پہ مومن ہوئے، وعزروہ، اور پیغمبر کو سپورٹ کیا، ونصروہ، اور ان کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کو فالو کیا جو نبی پاک پہ نازل ہوا. تو نازل نور ہوا ہے. اولئک هم المفلحون، یہ سچے مومن ہیں. اور فرمایا لوگوں میں ساری کائنات کی طرف تمہارا واحد رسول ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع کر دیا اور کہا 12 قوم، ان کے قبیلوں میں سے 12 لوگ بنائے. ہر قبیلہ کہ نہیں ہم نے تو اپنا سردار بنانا. تو اللہ نے کہا چلے ٹھیک ہے، 12 قبیلوں کا ایک ایک سردار بنایا. اچھا رستے میں پانی کی ضرورت ہے تو کہتے ہیں ہم نے اپنا اپنا پانی پینا ہے. یعنی اتنی سخت قوم. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ یہ پتھر ساتھ لے لو، ایک بابرکت پتھر، اس کا ڈنڈا مارو اس پہ، پتھر پہ،
تو 12 چشمے پھوٹ پڑتے تھے، یعنی اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے پھر تنگ کرنے لگ جاتے تھے۔ اور تو اور ایک جگہ جب انہوں نے سمندر پار کیا تو وہاں پہ جا کے دیکھا، جب فرعونی تباہ ہو گئے تو سمندر پار کر لیا، یعنی دریا پار کر لیا، تو جا کے دیکھا کہ کچھ لوگ بتوں کے ساتھ اعتکاف بیٹھے ہیں، کہتے ہیں یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جس طرح ان کے خدائیں ڈیفرنٹ ہمیں بھی بنا دو، انکم قوم تجہلون، تم بڑے پکے جاہل ہو، اتنا کچھ رب کی رحمت نشانیاں دیکھ کے بھی ابھی جہالت میں پڑے ہو۔ یہ شرک جہالت ہوتا ہے۔ پھر قرآن نے ایک واقعہ بیان کیا یوم اصحاب السبت، جمعہ ہفتے والے دن کے والوں کا، کہ دیکھو ان سے کہا کہ ہفتے کو دن مچھلیاں نہ پکڑنا، انہوں نے کیا کیا، ہفتے کو اللہ نے مچھلیاں فل بھیج دی، آزمائش آ گئی۔ ان کے علماء نے ان کو الٹے الٹے مسئلے بتائے کہ کڑے کھود لو دریا کے ساتھ، پانی ادھر گرے گا، مچھلیاں اندر آئیں گی، اندر آئیں تو ان کے پڑی ہیں، اتوار والے دن جا کے پکڑ لی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیکھو رنگ بازیاں کر رہے ہیں، اندازہ کرو ان کا۔ یہ بنی اسرائیل ہیلے کرتے تھے نا، مکر کرتے تھے، ہیلے سازیاں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا کھاؤ، جو ان کی خوشبو آنے لگی مچھلیاں بھوننے کی تو علماء ڈر گئے کہ یہ تو اللہ نے منع کیا تھا مچھلیاں، وہ کہتے ہیں ہم نے تو اتوار کو پکڑی ہیں۔ تو اچھا شام ہوئی تو بندروں کے چیخنے کی آوازیں آئیں، جب انہوں نے جھانک کے دیکھا تو ساروں کی شکلیں بندروں کی بن گئی تھی، دم بھی لگی ہوئی تو اتنا رو رہے تھے۔ جب وہ علماء ان کے پاس گئے تو ان کے قدموں میں رو رو کے چیخ رہے تھے، بول بھی نہیں سکتے تھے۔ جو قوم بھی اللہ نے خنزیر اور بندر بنائی ہے اس کو 3 دن میں ختم کر دیا ہے، 3 دن کے اندر وہ رو کے مر جاتے ہیں، اور یہ ذلت ہے۔ اور بندروں کی مثال اس لیے کہ بندر بھی بڑا ذلیل ہوتا ہے، بڑا گندی حرکتیں کرتا ہے اور بڑا تنگ کرتا ہے بچوں کو بھی، اور الٹے تماشے لگاتا ہے۔ تو اللہ نے اس لیے کہ کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل و خوار بندر بن جاؤ، ایسے ہی کہہ دیتا بندر بن جاؤ، تو پھر بھی تو وہ بندر ہی بننے تھے، لیکن یہ کہ بندر کی حرکتیں اچھی نہیں ہیں، چیزیں اٹھا کے لے جاتا ہے۔ اس طرح یہ بندر کی طرح امام ابن قیم نے لکھا ہے کہ کچھ بندے خنزیروں کی طرح ان کے دل ہوتے ہیں، کچھ کے کتوں کی طرح، کچھ کے بندروں کی طرح۔ جو فساد مچاتے ہیں نا فیملی میں، ان کی مثال بندروں کی ہوتی ہے، اور جو گندی چیزوں پہ گرتے ہیں وہ خنزیروں جیسے ہوتے ہیں، جو ہوس کے پجاری ہوتے ہیں وہ ان کی مثال کتوں کی ہوتی ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے دلوں میں یہ چیزیں بنا رکھی ہیں، جو پاکیزہ ہوتے ہیں چڑیوں کے دل ہوتے ہیں ان کے۔ قرآن کہتا ہے فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى، بعد میں ناخلف لوگ آ گئے جنہوں نے اس کتاب کو علم حاصل کر لیا مگر ساتھ دنیا خرید کے قرآن کو کتابوں کو بیچتے تھے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ ہم نے کوہ طور ایسے کھینچ کے ایکسٹریکٹ کر کے ان کے سروں پہ کر دیا۔ ہاں گرائیں گے مانتے ہو، اتنا سخت قوم، تو انہوں نے کہا نہیں مانتے، پھر پیچھے کر لیا، پھر مکر گئے۔ پھر اس میں عہد الست کا ذکر ہے، اس صورت میں عہد الست، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَا شَهِدْنَا۔ جب آدم السلام کی کمر پہ اللہ نے ہاتھ پھیرا تو ان کی کمر سے، سبحان اللہ، اللہ کے ہاتھ کی برکت سے جتنی مخلوق آدم کی پیدا ہونی تھی سب مکھیوں کی چھوٹی چھوٹی شکل میں ایسے کروڑوں اربوں باہر نکل آئیں، ان کو روحیں بنایا۔ اللہ نے کہا کہ بتاؤ میں تمہارا رب ہوں، کہا اللہ کی قسم آپ ہمارے رب ہیں، ہم گواہ دیتے۔ پھر اللہ نے کہا یہ نہ کہنا کل پھر تم کہ میں بتایا نہیں تھا ہم رب ہیں۔ تو اس سے ہم سب سے وعدہ ہوا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور یہ بھی کہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان کو اس کے ناموں سے پکارو، اور لوگوں کو چھوڑ دو اس کے ناموں میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں آپ سے کہ قیامت کب آئے گی، یہ کہیں کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ فرمایا کہ اے نبی، فرمایا کہ میں اپنے نفس کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور اگر میں علم غیب جانتا ہوتا، 188 نمبر ہے سورۃ الاعراف کی، پڑھ لو خود ترجمہ، کہ یہ علم غیب جانتا ہوتا تو ہر خیر جمع کر لیتا، مجھے کوئی مصیبت پہنچتی ہی نہ۔ میں تو بشیر اور نذیر ہوں اس کے لیے جو مانتا ہے، یعنی جو نہیں مانتا اللہ کے نبی اس سے بحث نہیں کرتے۔ اور اسی طرح قرآن کہ تم ان کو شرک کرتے ہو جو تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، اور جن کو تم رب کے سوا پکارتے ہو عباد، وہ بندے ہیں امثالکم، تمہارے جیسے، فادعوہم، پکار کے دیکھ لو، فلیستجیبوا لکم، ان کو چاہیے کہ تمہاری پکار کا جواب دیں، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ آج تک رب کے سوا جس کو کسی نے پکارا کبھی جواب نہیں آیا، کبھی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی۔ اور فرمایا والذین تدعون من دونہ، توحید کی یہ صورت ہے، جو رب کے سوا تم جن کو دعائیں کرتے ہو پکارتے ہو، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد تو کیا کریں گے، ولا انفسہم ینصرون، وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح جس طرح بت کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس طرح غیر اللہ بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد سورہ انفال آ جاتی ہے، مکی سے یہ مدنی صورت ہے، مدنی صورت انفال کا 9ویں پارے میں تھوڑا سا حصہ ہے۔ انفال کہتے ہیں بوٹی، یعنی اس کو مال غنیمت کو، اور اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا ہے، جو کہ فقراء میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس میں غزوہ بدر کا ذکر ہے کہ حضرت ابو سفیان جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ قافلہ لے کے تجارت کا شام سے مکہ واپس جا رہے تھے، تو انہوں نے ہمیں لوٹا تھا، اب ان کو لوٹتے ہیں، تو تیاری نہیں تھی جنگ کی۔ اللہ نے کہا آج پھر جنگ ہو جائے، تو پھر جو حق پہ ہو وہ واضح ہو جائے، باطل پہ وہ واضح ہو جائے۔ پھر غزوہ بدر ہوا اور اللہ تعالیٰ نے حق کو حق کر دیا، باطل کو باطل کر دیا۔ اور اللہ نے اس آیت میں، اس صورت میں یہ بھی بتایا ہے انفال میں کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ اور مشرکین کی مثال جانوروں کی دی ہے کہ جو سنتے ہیں
مگر سمجھتے نہیں. اور یہ کہ خبیث اور طیب کو اللہ تعالیٰ جدا جدا کر کے چھوڑے گا, اور یہ کہ کافروں سے کہہ دو کہ اگر تم باز آ جاؤ تو پچھلی ساری چیزیں معاف کر دیں گے, نہیں تو پھر ہمارے پہلے سنتوں کا آپ کو علم ہی اللہ کیا کرتا چلا آ رہا ہے. اور یہ کہ کفار سے تب تک قتال کرو جب تک کہ اللہ کا دین اللہ کے لیے خالص نہ ہو جائے. یہاں پہ عزیز سامعین و ناظرین اپنے ہوسٹ ڈاکٹر سمیع زبیری کو اجازت دیجیے. 10ویں پارے کی خلاصہ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. قرآني طهر ذاتي